بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر قاضی فائز عیسیٰ کے جانے پر یوم نجات منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ سوچئے ذرا، پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کسی چیف جسٹس کے جانے پر یوم نجات منایا جا رہا ہے کہ جان چھوٹی۔ وہ تمام لوگ جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ویسے تو یہی سزا کافی ہے کہ ان کے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ درخواست بھی چلی گئی ہے کہ قاضی صاحب نے کس طرح اپنے حلف کی خلاف ورزی کی۔ اب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، انہوں نے آج جس طرح کورٹ روم 1 کو خیر آباد کہا، تو اس کے بعد اب ان کے خلاف درخواستیں آ رہی ہیں، ان کے خلاف بہت کچھ کہا جا رہا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جو یوم نجات کا اعلان کیا ہے وہ بنتا بھی ہے ان کی نظر میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جیسے ہی کورٹ روم 1 کو، جو چیف جسٹس کی عدالت ہوتی ہے، اس کو خیر بات کہا کہ اب نہیں میں یہاں آؤں گا، تو ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ بارش شروع ہوگی خوشخبریوں کی۔ تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے ایک کے بعد ایک خوشخبری آئی کہ گننا مشکل ہو گیا۔ ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ 26 کو دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، اندازہ لگائیے۔ اب جناب میں بتاتا رہتا ہوں کہ کیا کیا خبریں آئیں، آپ گنتے چلے جائیے کتنی خوشخبریاں آ گئی ہیں تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے۔ پہلے تو یہ کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی رہائی ہوتی ہے، یہ ایک خبر۔ اچھا، یہ اس میں ضرور دیکھ لیجئے کہ پہلے وہ گئیں بنی گالا، پھر کہا گیا کہ وہ زمان پارک لاہور آنا چاہتی ہیں، اسلام آباد سے لاہور، لیکن پھر ان کو یہ کہا گیا کہ ہر جگہ بگنگ ہو رہی ہے تو آپ پشاور آ جائیں، خیبر پختونخوا آئیں، وہاں پر آ کر ٹھہرے، تو پھر وہ اس چیز پر قائل ہو گئیں۔ یہاں تک آپ سوچئے کہ حالات ہیں، سوچیں نا کیا حالات ہو گئے ہوئے ہیں۔ خیر، ایک تو یہ بات ہو گئی رہائی۔ پھر دوسری چیز، عمران خان کافی عرصے سے چاہ رہے تھے کہ وہ اپنے ذاتی معالج سے اپنا علاج کروا سکیں۔ اب ہائی کورٹ کا حکم آ گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، کہ ایک پینل بنایا جائے ڈاکٹرز کا، اور اس میں فیصل سلطان جو عمران خان کے ذاتی معالج ہیں ان کو بھی اس پینل میں شامل کیا جائے۔ یہ دوسری چیز۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ وکلاء سے ملاقات ہوگی عمران خان کی آج ہی، کیونکہ جسٹس سردار اسحاق خان نے کہا کہ جی عمران خان سے اگر ملاقات آپ نے نہیں کروانی وکلاء کی تو پھر ان کو اسی عدالت میں لے آئیں، یہاں پر ملاقات کروا دیتے ہیں۔ پھر دوڑیں لگ گئی، ان کا نہیں جیل میں ملاقات کروا دیتے ہیں۔ تو تین چیزیں تو یہ فوری ہوئیں، جیسے ہی قاضی فائز نے عدالت چھوڑی ہے اس کے بعد یہ سب کچھ ہونے لگ گیا۔ پھر آپ دیکھیں اس کے علاوہ تحریک انصاف کے ایم پی ایز اور جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے، جو سٹاف تھا خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین، جس میں ریسکیو سروسز کے دیگر لوگ تھے، فائر بریگیڈ کے لوگ، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کی بھی رہائی ہو گئی۔ تو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کی ضمانتیں منظور ہو گئیں۔ اندازہ لگائیے آپ، یہ خبریں آتی چلی گئی، رکی نہیں، ایک کے بعد ایک خبر آتی چلی گئی۔ پھر جناب ایک اور بات آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کے لیے جس طرح سے لا میکرز کا، سینیٹرز کا خط آیا، امریکی سینیٹرز کا، اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو گیا پاکستان میں، اور اقوام متحدہ کی طرف سے ان کے رائٹس کے چیف نے کہا کہ جی جو ترمیم ہے یہ تو آزادی سلب کر رہی ہے جوڈیشری کی۔ اب اس پر ہوا یہ کہ ایک اور خبر آ گئی، یہ بھی خوشخبری ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم فارغ ہے۔ کنفیوژن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اگر آئینی بینچ کا سربراہ پہلے ہی جوڈیشل کمیشن میں موجود ہے، جس نے بینچ بھی بنانا ہے، جس نے ججز کا بھی دیکھنا ہے کون جج کہاں آئے گا، کیونکہ اب یہ سارا حکومت اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے، تو پھر بینچ کا سربراہ کس طرح سے بنے گا، کیونکہ وہ تو کمیشن کا سربراہ ہے، اور کمیشن کا بھی سربراہ بنا ہی نہیں، یعنی آئینی بینچ کا سربراہ نہیں ہے تو کمیشن میں وہ کیسے بیٹھے گا۔ اس پر اب وزارت قانون کی پریس ریلیز آ گئی ہے کہ نہیں، وہ اس کے بعد جو سینئر موسٹ ہے وہ ادھر آ جائے گا۔ تو بھائی ترمیم میں کہیں یہ نہیں لکھا، لہٰذا اب سوچا جا رہا ہے کہ ایک اور ترمیم لانی پڑے گی۔ ایک نئی کنفیوژن حکومت کے لیے پیدا ہو گئی ہے، آگے کنواں پیچھے کھائی ہے، حکومت بری طرح سے پھنس چکی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ اب یہ اگلی آئینی ترمیم لانے کی بات کر رہے ہیں، اور فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں اب تو ترامیم آتی رہیں گی، اب یہ کام بھی شروع ہو جائے گا۔ اب جو آئین ہے پہلے اس کو ری رائٹ کیا گیا، اب اس کے ساتھ مذاق ہوگا، کبھی کچھ کر دیں، اور اب لوگ روز اغوا ہوں گے، لوگوں کو روز چھپانا پڑے گا، نئے لوٹے قائم کیے جائیں گے، جو لوٹے بن چکے ہیں ان کے ساتھ کچھ کیا جائے گا، انہیں کو بار بار استعمال کیا جائے گا۔ اب یہ کھیل آگے ہوگا، اس سے اور زیادہ بدنامی ہوگی، اور پوری دنیا سے اور زیادہ پریشر بنے گا جو یہ نئے کام کرنا چاہتے ہیں، اس سے اپنے پیر پر حکومت اور زیادہ کلہاڑی مارے گی۔ پھر ان سب خبروں میں عمران خان کی رہائی کی باتیں ہونے لگ گئیں کہ جی ان کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پریشر بلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور زیادہ عرصہ عمران خان کو اب جیل میں نہیں رکھا جا سکے گا۔ ایک اور بڑی خبر جو آئی، ایک اور خوشخبری عمران خان کے لیے، عمران خان کی توشہ خانہ 1 کیس میں 14 سال کی سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے متفرق درخواست منظور ہو گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب 29 اکتوبر کو سماعت کریں گے۔ لے جی،
اب یہ بھی کام آگے بڑھ رہا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو آئینی ترمیم کی کنفیوژن ہے اس میں یہ ہوا کہ آئینی ترمیم کے مطابق آئینی بینچ کا سربراہ اگر پہلے سے جوڈیشل کمیشن کا رکن ہو تو اس کی جگہ بطور جج سپریم کورٹ کمیشن میں شامل ججز کے بعد والا سینئر جج کمیشن ممبر ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے وہ کمیشن کا ممبر ہے تو پھر اس کو ہٹائیں گے اور جو دوسرا سینئر ہوگا اس کو کمیشن میں لے کر آئیں گے، لیکن یہ 26 آئینی ترمیم میں کہیں نہیں لکھا۔ انہوں نے کہا جو آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا وہ کمیشن میں آئے گا، تو ابھی تو کوئی سربراہ ہی نہیں ہے تو پھر کمیشن میں کون آئے گا؟ کمیشن مکمل ہی نہیں ہے، وہ فارغ ہو گیا، اور یہ ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ اور اگر وہ کمیشن میں ہوتا ہے تو کیا خود کہے گا کہ میں ہوں اور مجھے ہی آئینی بینچ کا سربراہ بنا دے؟ یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ اور پھر اب پریس ریلیز کے ذریعے تو آپ آئین کو بدل نہیں سکتے، وزارت قانون کی پریس ریلیز آ گئی، نہیں ایسے ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بنی گالہ کی رونقیں بھی بحال ہو گئی جناب، یہ بھی ایک خوشخبری آئی اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہنچ گئے، بڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے۔ اب بنی گالہ کے ارد گرد کیا دفعہ 144 لگائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو قاضی فیصل صاحب کے خلاف شکایت آ گئی ہے، اب یہ بات آگے بڑھے گی کیونکہ اب تو وہ ہو گئے ہیں ریٹائر۔ قاضی فیصل صاحب کے خلاف غداری، بیہودہ زبان، غنڈہ گردی، انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر۔ قاضی فیصل صاحب کو نام کے ساتھ جسٹس لکھنے سے بھی روکا جائے۔ سینئر وکیل بیرسٹر علی طاہر کی طرف سے درخواست دائر کی گئی، اس میں متن ہے۔ اور 6 ججز کے خط کا معاملہ دبایا، خواتین سے بدتمیزی کی، وکلاء سے بدتمیزی کی، فیض آباد دھرنا کیس کا اپنا ہی فیصلے پر تحقیقاتی کمیشن بنوا کر اسٹیبلشمنٹ کو کلین چٹ دی، بیوروکریسی سے تاریخ کے متنازع ترین الیکشن کروائے، پھر فارم 47 کو تحفظ دیا، ہائی کورٹ سے انسدادی دہشت گردی، عدالتی ججز کے والے سے بھی سارا کچھ کیا۔ یہ جناب محمد عمیر لکھ رہے ہیں۔ پھر بشارت راجہ سینئر صحافی ہیں، کہتے ہیں سہولت کاری کی لمبی داستان ہے، چند لکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے آروز والا کیس سن کر جوڈیشری سے آروز ہٹائے، بیوروکریسی سے آروز لگائے، جنہوں نے کمال بزدلی دکھائی اور تحریک انصاف کے امیدواران سے کاغذات لیتے وقت دفاتر بند کر دیے۔ نمبر 2 پی ٹی آئی سے بلہ چھینا اور اسے بے نشان کیا۔ یہ ساری چارج شیٹ بنائی جا رہی ہے۔ اب حامد میر صاحب بھی بول اٹھے، چیف جسٹس بننے کے بعد قاضی فیصل نے فیض آباد دھرنا کیس میں اپنے فیصلے کی خود ہی خلاف ورزی کی اور وہ خفیہ اداروں کی سیاست میں مداخلت کے سہولت کار بن گئے۔ سہولت کاری کا سن لیجئے، بلاول بھٹو زرداری نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم قاضی فیصل کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی، یعنی سہولت کار وہ تھے، اور خود انہوں نے اپنے اضافی نوٹ میں فیصلے میں لکھ دیا ہے، اختلافی نوٹ میں، کہ ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ترمیم آ رہی ہے، کہ جی وہ سینئر جو ججز ہیں ان کو نہیں یہ سننا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو سب کچھ بتایا جا رہا تھا، اور بلاول کہہ رہے ہیں ان کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ کیا کوئی چیف جسٹس یہ کر سکتا ہے؟ اس کا حلف اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ حکومت کی سہولت کاری کرے اس طرح کے کاموں میں، اور عدلیہ کی آزادی کو دفن کرنے میں، جس پر اس نے راج کیا، اس نے وہاں سے تنخواہیں لیں، اسی ادارے کو جاتے ہوئے تباہ کر دے۔ بشارت راجہ صاحب کہتے ہیں گورگن، میں نے کہا کہ یہ عدلیہ کا گورگن ہے، یعنی جو دفن کرتا ہے، اس نے عدلیہ کو دفن کر دیا، یہ کہا جا رہا ہے۔ آپ سوچئے ذرا، اور بلاول اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہے، یہ سوچئے ذرا۔ بشارت راجہ نے تو کہا ہے کہ یہ سینئر صحافی ہیں، میں اس لیے بار بار ان کا حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ تو ان کے چیمبر میں تیار ہوئی ہے آئینی ترمیم، سوچئے ذرا، یہ وہاں پر سارا کچھ ہوتا رہا ہے، اور بلاول نے اب اس کی گواہی بھی دے دی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب درخواست جو آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے خبر کہ کئی ججز ان کے عشائیے میں نہیں آئے، انہوں نے پسند نہیں کیا کہ ہم یہاں پر آئیں، تو ایک لمبی داستان اب ہے میرے سامنے، طویل ہو جائے گی کہ وہ کچھ ان کو کہا جا رہا ہے صحافیوں کی طرف سے، وکلاء کی طرف سے، دیگر لوگوں کی طرف سے کہ جی اس سے برا جج پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا، اس سے برا چیف جسٹس نہیں آیا، اس سے زیادہ سیاہ دور نہیں دیکھا گیا، اس سے برے فیصلے کبھی نہیں ہوئے جو قاضی فیصل نے کیے ہیں۔ تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کا کیا بنے گا، ان کا تو بڑا برا حال ہے، ان کے لیے تو پریشانی ہے کہ آئینی ترمیم انہوں نے لانی تھی قاضی صاحب کے لیے، قاضی صاحب جا رہے ہیں اور ان کے ذریعے ہی آ گئی، لیکن وہ ساتھ نہیں ہیں، اب نئے صورتکار کہاں سے ڈھونڈیں، کس کو دیکھیں، کون ہوگا قاضی فیصل جیسا، تو وہ اب پریشان ہیں، اور تحریک انصاف یوم نجات منا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔